جگہ ہے جہاں ہر آدمی کو جانا ہے، یہاں سے سب کو جانا ہے، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ اس لیے یہ موت جو ہے اس کے آنے سے پہلے ہماری زندگی کو کامیاب بنانا ہے، اور اس کامیابی کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ بار بار ایک ہی بات تو دہرا رہا ہوں کہ دنیا میں بھیجنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنی، اور وہ بھی امتحانات سے گزر کر۔ یہ 2 اور 2 4 کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ نشیب و فراز کے زمانے کی کہانی ہے۔ ہم اور آپ نے جتنی زندگی گزاری، آپ اس بات کو بالکل مانیں گے کہ ایک جیسا وقت کبھی نہیں رہا، ایک جیسی سوچ نہیں ہے، ایک جیسی فکریں نہیں ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز بدلتی چلی گئی۔ جس کو شاعر کہتا ہے کہ ہم دیکھتے ہی رہ گئے نئے رنگ صبح و شام، عمر فسانہ ساز گزرتی چلی گئی۔ بھائی بات یہ ہے کہ عمر گزر رہی ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم، اور ہماری زندگی جو ہے وہ ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گی، جیسے سب کی ہو گئی۔ لیکن جس مقصد کے لیے آئے تھے، کیا وہ مقصد ہم نے پورا حاصل کر لیا؟ یہیں پر آ کر جو ہے تھوڑا سا معاملات میں گڑبڑ ہو جاتی ہے کہ اللہ معاف کرے، ابھی تک وہ مقصد حاصل نہیں ہوا۔ آدھے سے زیادہ زندگیاں گزر چکی ہیں، لیکن ابھی تک تو ہم نے ان چیزوں کو سمجھا ہی نہیں۔ اور اس کی مثال ایسی ہی ہے، جیسے بار بار عرض کر رہا ہوں، یہ باتیں کیونکہ دماغ سے سمجھ میں آ سکتی ہیں، اور کوئی بھی عمل، جسے میں بار بار پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، کسی بھی عمل کو جو روحانیت کے اس میں ہے، وہ چھپی ہوئی ہے، مخفی ہے، وہ ظاہر نہیں۔ جس کو شاعر نے اس طریقے سے کہا ہے، بلکہ کسی نے بھی کہا ہے کہ ہر طاقتور چیز جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، طاقت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، ظاہر نہیں ہے۔ ہم اور آپ کا جسم چل رہا ہے، یہ جسم روح کی بدولت چل رہا ہے، جو نظر نہیں آتا۔ کھانے میں غذائیت ہے، بادام کے اندر طاقت ہے، اسی طرح جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ ظاہری اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ کوئی بھی چیز ہو، اس کو آپ ظاہری جو ہے اس کی کچھ بھی نہیں، بظاہر کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ درخت ہے، درخت کو آپ زمین میں کھودتے جو کچھ نظر نہیں آیا، کچھ بھی نہیں۔ یہ درخت کیسے بڑھ گیا، یہ ناریل کے اندر پانی کہاں سے آ گیا؟ تو کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ عرض کیا کہ اسی طرح کوئی بھی چیز جو ہے وہ ظاہر دکھتی نہیں ہے، دکھنے میں تو کچھ اور ہے اور اس کا باطن کچھ اور ہے۔ اسی لیے بھائی یہ جو دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ بنا ہی ایسی، جس کو شاعر نے کہا کہ کثرت میں بھی وحدت کا تماشا نظر آیا، جس رنگ میں اسے دیکھا یکتا نظر آیا، ہر چیز میں ایک ہی جیسے طریقہ نظر آیا۔ تو بھائی کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جس لیے ہم آئے تھے وہ چیز ہم نے حاصل کی نہیں کی، کیسے پتہ چلے، کیسے اندازہ ہو، یا جو ہم کر رہے ہیں اس کے اندر کامیابی مل رہی ہے نہیں مل رہی، کیسے پتہ چلے؟ ظاہر تو ہر آدمی کہتا ہے کہ بھائی میں تو بڑا اچھا کر رہا ہوں، میں تو کامیاب جا رہا ہوں، لیکن اس کی کسوٹی کیا ہے؟ کسی بھی چیز کی کسوٹی ہے، دلیل ہے۔ بغیر دلیل کی کوئی بھی چیز نہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اللہ والوں نے بہت آسان الفاظ میں سمجھا دیا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بہت ساری چیزیں فطرتاً ڈالی ہوئی، یہ فطرت جو ہے یہ اللہ نے بنائی ہوئی ہے، اور یہ بات بہت واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ انسان کے اندر حرص کا مادہ ہے، یہ ہر چیز کے اندر اس کے اندر حرص ہے۔ حرص کا کیا وہ ہے؟ جتنا آتا ہے اتنا ہی زیادہ حرص بڑھتی ہے، اس کی دلیل ہوتی ہے۔ کم آتا ہے تو اس کی کوئی بھی حرص نہیں ہوگی، لیکن جہاں آنا شروع ہوا 100 روپے آ گئے تو ہماری حرص ہوگی 200 بن جائے، 200 آ گئے تو حرص ہوگی 400 بن جائے۔ یہ اندر انسان کے اللہ تعالیٰ نے کہا اگر ایک سونے کا پہاڑ بھی اس کے پاس آ جائے تو وہ دوسرے سونے کے پہاڑ میں طلب کرے گا، اور اگر دوسرا سونے کا پہاڑ بھی آ جائے تیسری کے مطلب یہ ختم نہیں ہوتی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی حرص ہمارے اندر موجود ہے، اور جتنی چیزیں ہمارے اندر آئیں گی اتنی حرص ہماری بڑھ رہی ہے، لیکن یہ حرص دنیا کے معاملے میں تو بڑھ رہی ہے، آخرت کے معاملے میں نہیں بڑھ رہی۔ مطلب کیا ہے کہ حرص جو ہمارے اندر آ رہی ہے، جو چیز ہمارے اندر آ رہی ہے، وہ روحانی ہو چاہے جسمانی ہو، ایسے ہی کہا گیا ہے کہ جیسے جیسے یہ چیز ہمارے اندر آئے گی ویسے ویسے اس کی طلب بڑھے گی، ختم نہیں ہوگی۔ یہ آگے ختم نہیں ہے بھائی ختم ہوگی چلو بھائی 80 سال کا عمر ہوگی دنیا کا، ختم نہیں ہوتا، 90 سال کی عمر میں ختم نہیں ہوتی، بلکہ کہتے ہیں اور زیادہ بڑھ جاتی۔ اس لیے ان باتوں کو سمجھنے کے لیے حرص کا جو مادہ ہے جو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے فطرتاً ڈالا ہوا، جیسے جیسے دنیا ہمارے اندر آتی ہے ویسے ویسے حرص آتی ہے، اور چاہیے اور چاہیے۔ اور اسی طرح جیسے جیسے آخرت کے معاملات جو اللہ تعالیٰ کی جو جسے کہتے خوشنودی ہمارے اندر آئے گی تو ہمارے حرص ہمیں اور ڈیمانڈ کرے گا، اور چاہیے اور چاہیے۔ اور یہی دیکھنے میں آیا ہے اور یہی ہوتا آیا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کے اندر یہ حرص جو آنے لگ جاتا ہے تو اس کے اندر ڈیمانڈ ہوتی ہے، اور وہ ڈیمانڈ جو ہے وہ اس کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔
اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ بھائی دنیا کے معاملات میں اگر حرص کو دنیا کی ختم کرنا ہے تو تم نے قناعت سے کام لینا پڑے گا۔ قناعت کیا چیز ہے کہ ہر چیز کے اندر جو ہے وہ ایک میان نبی اختیار کرنی پڑے گی، ایک چیز میں آپ نے اپنے آپ کو روکنا پڑے گا، لیکن اگر آپ نے یہ روکا نہیں تو یہ حرص آپ کو کہاں سے کہاں لے جائے گی۔ اسی طرح ہم نے کیا کر رکھا، ہم نے ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا، دنیا کے معاملات میں حریص ہیں اور آخرت کے معاملات میں قناعت ہے۔ جو کر رہے ہیں بھائی یہی بہت ہے، جو ہو جا رہا ہے بھائی یہی بہت ہے، لیکن دنیا کے معاملات میں یہ نہیں ہے۔ اگر ایک گاڑی لے لی تو کہیں گے انشاءاللہ اگلے سال جو ہے وہ نیا ماڈل لوں گا، ابھی ایک آئی ہے دوسرے کے انشاءاللہ شروع ہو گئی، ایک گھر بن گیا 100 گز کا، انشاءاللہ 200 گز کا گھر بناؤں گا۔ اسی طرح ہر چیز میں آپ دیکھیں گے یہی چیز پائی جاتی ہے، لیکن نہیں ہے تو اللہ معاف کرے، یہ دین کے اندر یہ حرص پیدا نہیں ہوئی، دین کے اندر قناعت آ گئی ہے، الٹا ہو گیا۔ یہ الٹا کا مطلب کیا ہے کہ یہ ہمارے اندر خرابی ہے، یہ ہمارے اندر خرابی آ گئی ہے، جو چیز ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی، جو نہیں ہونی چاہیے وہ ہو رہی، جہاں اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے ہو نہیں رہا۔ تو ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی بات سکھائی کہ دیکھو نبی کی سنت میں یہی چیز ہے کہ تم یہاں پر اپنی آنکھ کی حفاظت کرو، آنکھ تمہاری نہ بہکے نماز کے اندر، تو انشاءاللہ تمہاری آنکھ باہر بھی نہیں بہکے گی، کیونکہ تمہیں آنکھ کو کنٹرول کرنا آگے کہ سجدے کے وقت سجدے کی جگہ، کھڑے ہو کر سجدے کی جگہ، رکوع میں جو ہے پہلو، یہ سب بدل کیوں رہا ہے؟ اسی لیے کہ ہمارے دل و دماغ میں ان باتوں کو بیٹھ جائے کہ یہ جو ہم سے پریکٹس کرایا جا رہا ہے، یہ جو ہم سے بات بتائی جا رہی ہے، اگر ہمارے اندر ان باتوں کا کی خوف ہے تو وہاں بھی پیدا ہوگا کہ ہر چیز کے اندر آنکھ کو تم بچاؤ گے، اور یہی اس کی کامیابی ہے۔ اسی طرح ہر چیز ہے کہ قدم ہے کہ قدم کو سیدھا رکھنا ہے، مسجد میں داخل ہو تو سیدھا قدم کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ہر قدم پہ تمہیں اس بات کا احساس ہو کہ یہ قدم جو اٹھ رہے ہیں یہ کس بات کے ہیں، یہ ادنا جگہ ہے، یہ اعلیٰ جگہ ہے، یہ سیڑھی پہ چلے تو اللہ اکبر اور سیڑھی سے اترے تو سبحان اللہ، تو قدم ہی کی وجہ سے تو ہو رہے ہیں۔ لیکن جہاں اس کو اس بات کا، یہاں پر جب وہ کامیاب ہوگا تو وہاں بھی اس بات کا احساس ہوگا، لیکن یہاں پہ کامیابی نہیں ہے اس لیے وہاں پر احساس نہیں، ہم اس امتحان میں کامیاب نہیں ہو رہے اس لیے وہاں نہیں ہو رہا، ورنہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی، لیکن ہم اور آپ کے اندر یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے، اور یہی گیپ جو ہے اللہ معاف کرے ہمیں ہلاکت میں ڈالا ہوا ہے، ورنہ کوئی بھی آپ کو روک نہیں سکتا، کوئی بھی نیک عمل سے آپ کو کسی کے اندر طاقت نہیں ہے۔ آپ کو جس طرح وہی ہے کہ ایک جوان بچے کو آپ نہیں روک سکتے شادی کے بغیر، کیوں؟ کیونکہ اس کی جو ہے وہ سینہ بلوغیت اس بات کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اسی طرح ہر چیز ہے زندگی کے اندر کہ یہ جیسے ہمارے اندر روحانیت بڑھے گی ویسے ویسے اللہ کا خوف اور نبی کی سنت پیدا ہوگی۔ کب ہوگی؟ جب وہ ایکسپٹ ہوگا، لیکن ایکسپٹنس تو نہیں ہو رہا، یہی تو میں بار بار رو رہا ہوں یار، یہ ایکسپٹنس نہیں ہو رہی، یہ صرف پریکٹس ہو رہی ہے۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہمیں اس ایکسپٹنس کا احساس کے لیے ہمیں دل بنانا پڑے گا، کیونکہ دل سے ہی نیت بنتی ہے، اور نیت سے ہی عمل بنتا ہے، اور عمل سے ہی ثمرہ پیدا ہوتا ہے۔ جب دل ہی نہیں بنا تو نیت کیسے صحیح ہوگی؟ سوال ہے۔ اب ہم اور آپ اس بات کو سوچ رہے ہیں کہ مدرسے جاتے ہیں ہم لوگ، بچے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو ان بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ طالب علم کہتے ہیں، یہ علم کے لیے آئے ہیں، ان کو اللہ والا نہیں کہتے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے نہیں، علم حاصل کرنے کے لیے اس کو طالب علم کہا۔ ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں بیٹھے؟ اس کو کہیں گے اللہ والا، ہم اللہ کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں اللہ کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ہے اللہ والے کہلاتے ہیں۔ کہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، جنرلی ایسے ہی یہ اللہ والے کہلاتے ہیں، وہ طالب علم کہلاتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ والے سے کیا مراد ہے؟ اللہ والا وہ ہوگا جس کا دل بنے گا، دل جب بنے گا تو اس کے اندر سے اصل حقیقت جسے کہتے ہیں روح پیدا ہوگی۔ لیکن اس روح کو بنانے کے لیے کس کی فکر ہے؟ کتنے لوگ فکر کر رہے ہیں؟ ہم اور آپ جو ہے بس میں نے آپ سے کہا نا، وہ ایک عجیب سے کولو کے بیل کی طرح ایک سسٹم پہ لگے ہوئے تو لگے ہوئے، اور اس سسٹم پہ لگنے کے بعد ہمارا اور بھی جو ہونا ہے وہ بھی بیڑا غرق ہو جاتا ہے، کیونکہ دھوکہ ہے، کیونکہ سارا علم ہی اسی بات کا ہے کہ اللہ کو حاصل کیا جائے، اور اللہ کو حاصل کرنے کا ذریعہ یہی ہے، اور وہ ذریعہ ہے بھی نہیں، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں کہا جاتا ہے کہ اشرف اللہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجدد اپنے وقت کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں تو اس چیز کو اب فرض قرار دیتا ہوں، اور یہ فرض عین ہے کہ اپنی اصلاح کراؤ، اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھو، لیکن ہم اور آپ اس بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہے۔ وہ بڑے بڑے عالم جو واقعی جن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا فرما دی، وہ اپنی اصلاح کے لیے غیر عالموں کو بچا کے بیٹھ گئے۔ ڈاکٹر تو صحیح صاحب عالم تھوڑی تھے، لیکن اس وقت کے جتنے بڑے عالم ہیں، شیخ الحدیث ہیں، بڑے بڑے
دارالعلوم کے، وہ آگے گھٹنے ٹیک کے بیٹھے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ ان کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ بھائی یہ جو دل بنانا ہے وہ تو یہاں سے بنے گا. دل کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ بھائی یوسف الدہلوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہ آگے بیٹھے ہوئے. یہ کیوں بیٹھے ہوئے؟ کیونکہ یہ بات حقیقت سمجھ گئے کہ یہ تو یہاں ملے گا. کیونکہ جب تک یہ نفس نہیں مرے گا اس وقت تک اللہ نہیں پیدا ہوگا، اور جب تک اللہ نہیں ہوگا ہماری روح جو عمل ہے وہ بے روح ہے. اور میں آپ کی اس کی مثالیں میں آپ کو دے تو رہا ہوں، آپ خود ہی محسوس کرو گے، اور محسوس کر رہے ہیں ماشاءاللہ. جو انہوں نے اس طریقے سے اللہ کو حاصل کرنا چاہا، وہ آج اللہ کا شکر ہے ان کے اندر ایک دل کے اندر تبدیلی آ چکی ہے. حالانکہ وہ نماز تو 20 سال سے 30 سال سے پڑھ رہے ہیں، لیکن آج اول وقت کے سب کے اللہ سے تعلق جڑ گیا، محبت پیدا ہو گئی. تو یہ کہاں سے آ گئی؟ آج اس بات کی فکر پیدا ہو گئی ہے. یہ فکر کیسے پیدا ہو گئی؟ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بظاہر تو میں نے آپ سے کہا نا، ناریل کے اندر پانی کہاں سے آ رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہی بات. یہی میں بتانے کی کوشش کر یار، یہ اس کا عجیب اس کا معاملہ ہے کہ جو اس میں آیا وہ کامیاب ہو گیا، جو اس میں نہیں ہے وہ ناکام ہے. ناکامی اور کامیابی تو کسوٹی کا پتہ چلے گی نا. بظاہر تو ہم سب ایک پر ایک ہے، لیکن جب کسوٹی کسی جاتی ہے، جب امتحان میں آتے ہیں تو ہم وہی ہیں. تو وہی کر رہا تھا اللہ کو یار سائڈ میں رکھو، ابھی پہلے ہم یہ نمٹا دیں، بیوی کو خوش کر لیں، پہلے بچوں کو خوش کر لیں، ابھی پناہ خوش کر لیں. تو یہی ہماری حالت ہے، اور اسی میں یہی ہوتا ہے کہ بڑے بڑے بہ جاتے ہیں. ہمارے تقی عثمانی دامت برکاتہ فرماتے ہیں، یہاں تو سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، کوئی آسان ہے کیا سر میں تو منصور ہو جانا. اصل میں سودا تو دل کا کرنا ہے، اور دل ہی کی ساری بات ہوئی ہے. لیکن ہم اور آپ بس ظاہر، جیسے کہنا تخم بے مغز ہم صبر نہ دے. تخم کبھی مغز کے بغیر ثمر دے سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں. تو ہم اور آپ بس یہی لگے ہوئے ہیں، یہ تخم جو ہے، یہ جو بیج ہم بو رہے ہیں، یہ اس کے اندر ثمرہ کبھی نہیں آئے گا بھائی، کبھی نہیں آئے گا. دھوکہ ہے. اس دھوکے سے باہر آؤ، اور جب دھوکے سے باہر آؤ گے تو اس سسٹم کو سمجھو گے جو ظاہر میں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. ایک آدمی بول رہا ہے، 10 آدمی سن رہے ہیں، لیکن اس کے اثرات آپ بتاؤ کیا آ رہے ہیں؟ ابھی پوچھو تو اپنے آپ سے. اکثر لوگ مجھ سے کیونکہ تعلق رکھا ہوا ہے، حضرت یہ جماعت اور میں نے کہا بھائی آپ صرف اس صحبت کو اختیار کرتے رہو. آپ بغیر مسجد کے نہیں رہ سکتے، آپ بغیر جماعت کے نہیں پڑھ سکتے نماز. کر کے دیکھو. اور یہی ہے کہ ہم نے تو نہیں کہا، اور ہمارے یہاں یہی دیکھنے میں آیا. کسی سے نہیں کہہ رہے بھائی داڑھی رکھو، کسی سے نہیں کہہ رہے کہ بھائی فلاں کام کرو. جب اس کے اندر صلاحیت کر رہی ہے تو وہ خود بخود کر رہا ہے. بلکہ روکنا پڑ رہا بھائی، ابھی جلد بازی نہیں ذرا آہستہ، ابھی تمہارے اندر اتنا طاقت نہیں آئی ہے جتنا تم جذبات، تھوڑا ہلکے جذبات سے چلو. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ یہی ہے بھائی، اس چیز کا ایک عجیب سا ثمرہ ہے جو ظاہر آپ کو دکھاؤ تو کچھ نہیں. ایک آدمی بول رہا ہے، وہ بھی جاہل ہے، کوئی بہت بڑا، کوئی یہ نہیں کہا جائے کہ بہت بڑا عالم بولے تو ہوگا. نہیں بھائی، عجیب سا معاملہ. جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے بس سمجھو اس کے اندر سے معاملہ شروع ہو جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے، اگر خرابی ہے تو ہمارے اعمال ان چیزوں میں خرابی ہے. جیسے جیسے یہ چیز آئے گی دیکھو اپنی وضع قطع، لباس، پوشاک، سوچ، افکار سب بدلتے چلے. یہی بات کہہ رہا ہوں کہ بھائی پچھلی دفعہ بھی یہی میں نے عرض کیا کہ صحبت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو اللہ نے کہہ دیا، نبی نے کہہ دیا. صحبت صالح کو نہ، تم اگر اچھا بننا چاہتے ہو تو نیک لوگوں کے صحبت چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ کہا ہے کہ کونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کے، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. لیکن ہم اور آپ کے پاس کوئی ہے سند؟ کوئی بھی سند نہیں ہے کہ آپ نیک نہ ہو یا بد میں. میں خود سمجھوں کہ یار میں نیک نہ ہوں، یہ کیسے سوال ہے؟ میں خود ہوں، ڈاکٹر ہوں میں. اب آپ کہو کہ یہ دماغی توازن ان کا صحیح نہیں ہے، تو اپنے آپ کو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، یہ تو اپنے آپ کو انجینئر کہہ رہے ہیں. تو بات کیا ہے کہ یہ ہماری ہلاکت ہے. خدا کے لیے ان باتوں کو سمجھو. کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس کی کوئی نہ کوئی سند ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے. تو نیک لوگوں کے صحبت کا مطلب کیا ہے؟ بھائی میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں، ان کے ساتھ اٹھتا ہوں، تو یہ اس کا مطلب صحبت. اس لیے میں بار بار ایک ہی بات کو عرض کر رہا ہوں کہ ایک درجے میں، جیسے میں نے عرض کیا، ایمان سے بڑھ کر جو چیز ہے وہ صحبت ہے. کیونکہ ایمان کو بچانے والی بھی صحبت ہے. جس سے میں نے پچھلے حدیث سنائی کہ ایک صحبت باولیا بہتر 7 سال عبادت دے رہے ہیں. اور اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایسے کہا، ایک صحبت باولیا 100 سال عبادت دے رہے ہیں. کیونکہ آپ کو مرنے سے، مردودیت سے بچا، ایمان کو بچا لیتی ہے. اس سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے صحبت؟ کہ اللہ نے تمہیں مردودیت سے بچا لیا. تو کہنے کا مقصد صحبت ہی تعلق ہے. اور جتنا اس صحبت کے اندر آپ داخل ہوتے رہو گے، جس کو ہمارے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ نے بہت واضح انداز میں بیان فرمایا کہ بھائی ہم نے ایک دور سے دیکھا ایک روشنی ہے،
تو ہم اس روشنی کی طرف بڑھنے لگے. جیسے جیسے اس روشنی کے قریب آئیں گے تو اس روشنی کی حدت بھی ہمیں محسوس ہوگی, قریب آگے حدت محسوس ہونے لگی, بلکہ اس سے بھی اور تھوڑا دور ہوں گے تو ہمیں اس روشنی کی وجہ سے راستہ بھی نظر لگ جائے گا, اور قریب ہوں گے تو ہمیں اس کی حدت بھی محسوس ہوگی, اس سے اور قریب ہوں گے تو ہم روشنی میں ہی داخل ہو جائیں گے, تو ہم خود روشنی بن جائیں گے. بھائی یہ ہے اس کی کتنی. لیکن اگر آپ اس کو صرف دور سے دیکھتے رہے, یار ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا بات ہے, جس کو شاعر کہتا ہے سب دیکھتے ہی رہ گئے ان کا کرام ناز, ہم سب کرامت دیکھ رہے ہیں, نبی ہمارے ایسے اور ایک سے ایک اس کے اوپر نعت لکھی جا رہی ہے اور فنا ہو رہا ہے, اور صحابہ ہمارے ایسے اور تابعین سب, ہم کیسے اس کا پتہ نہیں. تو شاعر کہتا ہے ہم دیکھتے ہی رہ گئے ان کا کرام ناز, وہ دیکھتے ہی رہ گئے ان کا کرام ناز, ہم تھے کہ ان کے نقش و قدم چومتے رہے. کامیابی تو نقش و قدم پہ چلنے سے ہے, نہ کہ واہ سے ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ بھائی سفید اللہ کی طرف بھاگ, اور ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں, لیکن یہ لمحہ فکریہ ان باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دور کمزور ایمان کا دور ہے. یہاں صبح مسلمان اللہ معاف کے رات میں کفر کے بارے میں بتایا گیا, اتنا کمزور ہے. اور اس کمزوری سے بچنے کے لیے ہم نے یہ طریقہ اپنانا پڑے گا, کیونکہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اہل اللہ کی صحبت ہی تمہیں مردودیت سے بچا سکتی ہے. یہ نبی کی حدیث ہے, یہ میں اپنی کہانی سنا رہا ہوں. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ بھائی یہ چیز ہی آپ کو بچا سکتی ہے اس دور کے اندر مردودیت سے, ورنہ یہ تو وہی بتا چکے ہیں. تم جتنے بڑے مسلمان ہو جائے مسلمانی کے لیے بتا رہے ہیں نا, ایمان والوں کے لیے بات ہو رہی ہے نا کہ بھائی صبح ایمان اور رات میں گیا, اور ہم یہی دیکھ رہے ہیں. صبح تو بس ایمان میں شروع کیا اور رات تک جو ہے وہ کہا یار یہ سب چھوڑو یار, پیسہ ہی سب کچھ ہے, پیسے سے کم کام ہوگا, اس عمل سے ایسا ہو جائے گا, ارے کچھ بھی نہیں ہوگا, ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ملنا, کیونکہ اللہ نے جو بات بتا دی ہے بظاہر جو بھی ہو. ایک صاحب نے پوچھا حضرت آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ہے جو لوگ مرید ہوتے ہیں یہ کیا ہے, کیا یہ تو یہ خود پسندی نظر آتی ہے, تو خود کہتے ہیں اسے یار خود شخصیت پسندی نظر آتی ہے. میں نے کہا بھائی یہ ہے کیا چیز, پہلے یہ تو بتاؤ. سنت, میں نے کہا سنت ہے تو یہ کیا خراب ہو سکتی ہے, اللہ معاف کرے بھائی تمہاری سوچ اگر ایسی ہو گئی تو تم ہلاکت میں چلے گا. یہ سوچ ہی تمہاری آ گئی کہ بھائی یہ تو ایسا ہے. بھائی جب نبی کی سنت ہے تو نبی کی بہت چھوٹی سے چھوٹی سنت بھی ہے, وہ تو اس سنت کے بارے میں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی تم نے ان کے ہاتھ میں نہیں میرے ہاتھ میں تم نے بیعت کی, قرآن کے اندر ہے. تو کیا مطلب ہے کہنے کا, جس کو ہم اور آپ دور حاضر میں اگر امیٹیشن جو ہے وہ جعلی مارکیٹ میں پھیل گیا ہے تو کیا سونے کی حفاظت ختم ہو جاتی ہے؟ ہرگز نہیں. یہ وہ رسید ہے, جیسے میں نے کہا نا کہ آپ اہل اللہ کے ساتھ ہیں یا غیر اللہ کے ساتھ ہیں, کیسے پتہ چلے گا؟ یا آپ بیچ صدر, ہم تو نہ ادھر, ہاں تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ تو نہ ہیوں میں نہ شیوں میں, آپ تو دونوں طرف سے بیکار ہے, نہ دنیا کے نہ دین کے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ بھائی ایک طرف ہونا, دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا, سراسر سنگ ہو جائے یا پھر موم ہو جائے. لیکن ہم اور آپ کے اندر سوال ہو تو جواب نہیں ملے گا, دلیل چاہیے نا. یہ مکان میرا ہے, میں کہتا ہوں بھائی دلیل دو. یہ گاڑی میری ہے, میں بھائی دلیل کے بغیر یہ سب چیزیں نہیں چلے گی. وہ ہر چیز کے پیچھے دلیل ہے. تم اہل اللہ ہو, اہل حق کے ساتھ ہو, اہل باطل, دلیل کیا ہے تمہاری؟ یہ نمازیں, یہ نمازوں کے بارے میں اگر کہتا تو کیوں کہا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, انعام یافتہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے. یہاں اس بات کی نہیں ہو رہی ہے کہ ایسا کہ بھائی نماز ہو اور ایسی تمہارا حج ہو یا ایسا تمہارا عمرہ ہو. تو ہم اور آپ تو اللہ معاف کرے جو یہ عمل کر رہے ہیں اس کے اندر کھوٹ ہے, خرابی ہے. خدا کے لیے اسی کا تو علاج ہے, اسی کا تو سمجھنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے, اور نہ ہم میں سے اللہ کا شکر ہے تہجد گزار ہیں. لیکن اس بات کو سمجھ آنا کہ تو اللہ کا کام ہے نا. اللہ کا کام کیا مطلب, یہ ذریعہ ہے. اللہ نے نبی نے سنت بتا دی ایسی ہوتی ہے. اس سنت کے ذریعے اللہ ہی کرتا ہے جو کرتا ہے. تمہاری نشو نما, تمہارے دل کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے. کسی کے اندر طاقت نہیں آتا, طاقت ہوتی تو نبی کے اندر زیادہ طاقت ہوتی, تو اپنے چچا کو تو بنا نہیں سکتے. اب بتائیے آپ, جو ایسے طالب ابو طالب جس کے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دین کے لیے بہت کام کیا, اور اگر ایسی طاقت ہوتی ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو تو بچا ہی لیتے, اور اگر ایسی طاقت ہوتی تو نوح علیہ السلام اپنی یہ سب باتیں بتا دی گئی ہیں کہ بھائی نہ اولاد بچا سکتی ہے, نہ ماں باپ بچا سکتے ہیں, نہ کوئی اس کو بچا سکتا ہے سوائے اللہ کے. تو یہ جو ذریعہ کر رہے ہیں یہ تو ذریعہ ہے. اور اللہ صاف صاف جہاں چند لوگ اس عمل کو کرتے بیٹھتے ہیں, صرف چند لوگ کی نیت صرف میری رضا ہے, باقی کی نیت تمہاری رضا نہیں, ہم پھر بھی ان کو معاف کر دیتے ہیں. ہم پھر بھی جو ہے ان کے جو ہے, کیونکہ اللہ خود جلیس ہوتا ہے یہاں پہ. تو اللہ یہ سب باتیں حدیثوں میں بہت واضح ہیں.
اللہ جلیس ہے, اللہ سب کو دیکھ رہا ہے, سب کو جانتا ہے. اور یہی حیا ہے بھائی, خدا کے لیے بات کرنے کا نا سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ تو ہم 10 20 25 لوگ ہیں بیٹھے ہوئے, 50, لیکن لاکھوں کا مجمع ہے. ایک آدمی بول رہا ہے, لاکھوں آدمی اٹھ رہے ہیں. یار ایسا لگ رہا ہے حضرت نے آج میرے بارے میں بات کی, ایسا لگ رہا ہے صاحب آج تو میرے اوپر سارا فوکس تھا. بھائی ایسا 100% ہے, بتا رہا ہوں 100%. وہ کہتے ہیں شاید ان کو پتا چل گیا, کہتے ہیں بہت سے یار حضرت لگتا ہے کہ حضرت کو جو ہے وہ الہام ہو جاتا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بیسیکلی وہ اللہ تعالیٰ ان الفاظوں کو اس کے دل کے اندر, اس کے طبیعت کی جیسے ضرورت ہوتی ہے ویسے اس کو غذا پہنچا دیتا ہے, اور اس کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. بس شرط یہ ہے کہ وہ منبع سیدھا ہو. جب منبع ہی سیدھا نہیں ہے, جب پاور ہاؤس میں بجلی ہی نہیں ہے, تو وہ سپلائی کیا کرے گا؟ تو بھائی کہنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ تین چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لو, اور لازم کرنے کے بعد بار بار کہہ رہا ہوں, دیکھیں آئے ہیں اسی لیے ہیں, اور کسی لیے نہیں آئے. اللہ والا بننا آئے ہیں, اللہ کے لیے آئے, تو اللہ والا بننا ہے, اور اللہ والے ہی بنا سکتے ہیں. تو بار بار سمجھا رہا ہوں, اس کو آپ غلط سمجھو یا صحیح سمجھو, یہی یونیورسل ٹروتھ ہے. ڈاکٹر بننے کے لیے مجھے ڈاکٹر کے پاس اپنا ڈاکٹر ہی ڈاکٹر بنا سکتا ہے, ڈاکٹر انجینئر نہیں بنا سکتا, انجینئر ہی انجینئر بنا سکتا ہے. آپ پکڑ مر جاؤ گے صاحب, سوال ہی پیدا نہیں ہے. میں انجینئر بننا ڈاکٹر کے, ارے صاحب ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہوئے آپ, وہ کہہ رہے میں انجینئر بنوں گا, یہ تو ہو نہیں سکتا. اسی طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ تم مسجد کے اندر طالب علم بنو اور تم بن جاؤ اللہ والا. اللہ والا کے لیے اللہ والوں کے پاس, کیونکہ جتنے بھی بڑے بڑے ہیں جو تعلیم کو دینے والے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کیا تکلیف ہوئی بھائی, ان کو کیا پریشانی؟ وہ تو خود علم کے پہاڑ ہیں, وہ تو خود علم کے سمندر ہیں. تو یہ ہے طریقہ, جس کو ہم طریقت کہتے ہیں. جو اس طریقے میں آیا وہ کامیاب, اور جو اس طریقے تک نہیں پہنچ سکا وہ ناکام رہے گا. اللہ معاف کرے, اس ناکامی اور کامیابی کا پتہ موت کے وقت آئے گا. بار بار کرا اس ناکامی اور لیکن موت آنے سے پہلے یہ بات کرنی ہے. اور جو اللہ نے کہا ہے, میں کہہ رہا ہوں 100% نہیں 200% حق ہے. اور آپ ان باتوں کو خود محسوس کرو گے کہ پہلے میں کچھ اور تھا, آج کچھ اور ہوں. یہاں کوئی فصاحت اور بلاغت کی باتیں نہیں ہو رہی, جنرل بات کر رہے ہیں, لیکن ہمارے اندر تبدیلی آ رہی ہے.